صحرا میں اکیلا مسافر، خالد بن ولید کی داستان۔ وہ مسافر عرب کی صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہی بڑا ہے، خوفناک صحرا ہو اکڑتا تھا۔ وہ عالیہ نسل کی جنگی گھوڑی پر سوار تھا۔ اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھے۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھے اور اس کی ہاتھ میں برچھی تھے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ 24 سیلفی۔ اس وقت تک وہ اپنی قبیلی بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کی چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کی عسکری امور اسی خاندان کی سپرد تھی۔ قریش خالد کی باپ الولید کی احکام اور فیصلی مانتی تھی۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کی اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہی، اب تو سلیمان کا باپ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی جو ایک نیا دین لے کر آئی تھی، اور الولید جو خالد کا باپ، اور محمد صلی یا ہم اور آپ مصری میں کنیم کے نئی دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسی گول دائری میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جہاڑی نما درخت نظر آئی۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑی سے کود گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کی ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونی نہیں دے رہا تھا۔ طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کی اپنی قبیلے کی ہی ایک آدمی نے اس کی مذہب کو جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنی آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسی دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنی دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ خالد کی ذہن سے یادیں پھولتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھی ہے، پیچھی ہٹی ہٹی 16 برس دور جا نکلا۔ 623 کی ایک شام رسول کریم میں کریم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنی ہاں کہانے پر مدعو کیا۔ درو عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسی مذہب کی طرف بلاکوں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا میں ہم نے پہلی وحی کی نزول کے 3 سال بعد اپنی قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدرو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کی انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتی محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چھپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے، الولید نے کہا۔ لیکن محمد کی چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنی باپ کے تنزیہ نہیں کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 690 کی ایک روز مک اور مدینہ کی راستے میں ایک نخلستان میں لیٹی ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ علیہ ہم جن کی نبوت کو قریش کی سردار قبول نہیں کر رہی تھی، اس نبوت کو لوگ قبول کرتی چلی جا رہی تھی۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اس شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے ہم مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگی تھی۔